بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سورہ برات پڑھنی شروع کی، جب اللہ تعالیٰ کے اس قول پر پہنچے تو فرمایا مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جوان ہوں یا بوڑھے، دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اے میرے بیٹو، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے مجھے تیار کرو۔ ان کے بیٹوں نے ان سے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہے یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد کیا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ تو اللہ کے راستہ میں بہت جا چکے ہیں، اب آپ نہ جائیں، آپ ہمیں اپنی طرف سے جہاد میں جانے دیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، تم لوگ مجھے جہاد میں جانے کے لیے تیار کرو۔ چنانچہ جہاد میں انہوں نے سمندر کا سفر کیا اور سمندر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور 7 دن کے بعد ان کے ساتھیوں کو ایک جزیرہ ملا جس میں انہیں دفن کیا۔ اتنے دن گزرنے کے باوجود ان کے جسم میں ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا، ان کا جسم گلنے سے محفوظ رہا، یہ ان کی کرامت ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں کے ہر غزوہ میں شریک ہوتے رہے، لیکن ایک سال لشکر کا امیر ایک نوجوان کو بنا دیا گیا، اس وجہ سے وہ اس سال غزوہ میں شریک نہ ہوئے، لیکن اس سال کے بعد وہ ہمیشہ افسوس کرتے رہے اور 3 مرتبہ فرمایا کرتے کہ مجھے اس سے کیا غرض کہ میرا امیر کس کو بنایا گیا ہے، میری غرض تو مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جانا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ ایک غزوہ میں گئے جس میں وہ بیمار ہو گئے اور لشکر کا امیر یزید بن معاویہ تھا۔ وہ ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو کسی سواری پر رکھ دینا اور جہاں تک ہو سکے مجھے دشمن کے علاقہ میں لے جانا، اور جب آگے لے جانے کا راستہ نہ ملے تو مجھے وہاں دفن کر دینا اور وہاں سے تم واپس آ جانا۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو یزید نے ان کی لاش کو ایک سواری پر رکھا اور دشمن کے علاقے میں لے کر گیا۔ جب آگے لے جانے کا راستہ نہ ملا ان کو وہاں دفن کر دیا اور وہاں سے واپس ہو گیا۔ حضرت ابو ایوب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم ہلکے ہو یا بھاری، ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو، لہٰذا میں اپنے آپ کو ہلکا پاؤں یا بوجھل، مجھے ہر حال میں نکلنا ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک غزوہ میں گئے اور بیمار ہو گئے۔ جب زیادہ بیمار ہو گئے تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے سواری پر لے چلنا، جب تم دشمن کے سامنے صفیں باندھنے لگو تو اپنے قدموں میں مجھے دفن کر دینا۔ چنانچہ ان حضرات نے ایسا ہی کیا۔ آگے اور حدیث بھی ہے۔ حضرت ابو ذبیان کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یزید بن معاویہ کے ساتھ ایک غزوہ میں گئے۔ حضرت ابو ایوب نے فرمایا جب میں مر جاؤں تو مجھے دشمن کی زمین میں لے جانا اور جہاں تم دشمن سے مقابلہ کرنے لگو وہاں مجھے اپنے قدموں میں کے نیچے دفن کر دینا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اس حال میں مرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کر رہا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک میں تشریف لے جانے کے چند دن بعد حضرت ابو خثیمہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر واپس آئے۔ اس دن سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے باغ میں ان کی 2 بیویاں اپنے اپنے چھپر کے اندر ہیں اور ہر ایک نے اپنے اپنے چھپر میں چھڑکاؤ کر رکھا ہے اور ہر ایک نے ان کے لیے ٹھنڈا پانی اور کھانا تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ جب یہ اندر گئے تو چھپر کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی بیویوں پر اور ان تمام نعمتوں پر نظر ڈالی جو ان کی بیویوں نے تیار کر رکھی تھیں، اور یوں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دھوپ میں اور لو میں اور سخت گرمی میں ہو، اور ابو خثیمہ ٹھنڈے سائے اور تیار کھانے اور خوبصورت بیویوں میں ہو،
اور اپنے مال و متاع میں ٹھہرا ہوا ہو، ہرگز انصاف کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا، اللہ کی قسم میں تم دونوں میں سے کسی کے چھپر میں داخل نہیں ہوں گا، میں تو سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، تم دونوں میرے لیے زاد سفر تیار کر دو۔ چنانچہ انہوں نے تیار کر دیا، پھر اپنی اونٹنی کے پاس آئے اور اس پر کجاوا کسا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں چل پڑے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے ہی تھے تو یہ حضور کی خدمت میں پہنچ گئے۔ راستہ میں حضرت عمیر بن وہب عجمی رضی اللہ عنہ کی ان سے ملاقات ہوئی، وہ بھی حضور کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ وہاں سے آگے یہ دونوں حضرات اکٹھے چلتے رہے۔ تبوک کے قریب آ کر حضرت ابو خصیمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن وہب سے کہا، مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے، اس لیے میں حضور کی خدمت میں جلدی حاضر ہونا چاہتا ہوں، اور چونکہ تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے اس لیے اگر تم ٹھہر آؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے مجھے پہلے جانے دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے منظور کر لیا۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ تبوک میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا، یہ راستہ میں ایک سوار آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، خدا کرے یہ ابو خصیمہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم واقعی یہ ابو خصیمہ ہے۔ جب یہ اپنی سواری بٹھا چکے تو انہوں نے آ کر حضور کو سلام کیا۔ حضور نے ان سے فرمایا، ابو خصیمہ تیرا ناس ہو۔ پھر انہوں نے حضور کی ساری بات بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کلمات خیر فرمائے اور ان کے لیے دعا خیر فرمائی۔ حضرت سعد بن خصیمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکا۔ ایک دن میں باغ میں آیا، میں نے دیکھا کہ چھپر میں پانی کا چھڑکاؤ ہوا ہے اور وہاں میری بیوی موجود ہے۔ میں نے کہا، یہ تو انصاف نہیں ہے کہ حضور تو لو اور گرم ہوا میں ہوں اور میں اس سایہ اور ان نعمتوں میں کھڑا ہو کر اپنی اونٹنی کی طرف گیا اور اس پر کجاوے کے پیچھے سامان سفر باندھا اور کھجوروں کا توشہ لیا۔ میری بیوی نے پکار کر پوچھا، اے ابو خصیمہ، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ ہے۔ چنانچہ میں اس ارادہ سے چل پڑا۔ میں ابھی راستہ میں تھا کہ حضرت عمیر بن وہب سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے کہا، تم بہادر آدمی ہو اور مجھے وہ جگہ معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہے، اور میں گنہگار آدمی ہوں، تم تھوڑا پیچھے رہ جاؤ تاکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں مل لوں۔ حضرت عمیر پیچھے رہ گئے۔ چنانچہ میں جب لشکر کے قریب پہنچا تو لوگوں نے مجھے دیکھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کرے یہ ابو خصیمہ ہو۔ میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو ہلاک ہو چلا تھا، اور پھر میں نے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ آپ نے میرے بارے میں کلمات خیر فرمائے اور میرے لیے دعا فرمائی۔ السلام علیکم۔